تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم نہیں تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا. بہت افسوس کی بات ہے. اور یاد رکھیے انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا. یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. انسان غنی دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. کہ تو مالداروں کی کچھ لوگوں کی, کچھ میں سب کو نہیں کر رہا, کچھ مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے, لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے, کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر. ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے, وہ ٹھیک ہو لیکن اس کے پاس مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا, جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے, میرا دیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے, اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. بات یاد رکھیے, مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا, غنا نفس, وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے. اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا اب تک دیں گے نہیں آپ. نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے آپ, تم کتنا خرچ کرتے بھیا, آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا, تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے, سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی, یہ اصول ہی الگ ہے. یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے, اصول ہی ایسا ہی. اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے, کہ نہیں کھیتی مت کرو, کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا. وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ, ٹائر گھس جاتے نا اس کے. ارے چلیں گے تو اچھا, کھڑیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے, اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا, لیکن کھڑی گاڑی کے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا ایسا, استعمال کرو, پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے. یہ اصول ہے خرچ کرنا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا چونکہ شیطان بولتا ہے خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے. 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے, 5 ہی بچے. تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے. یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے, وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے. ہو سکتا 50 لے کے آئیں ادھر سے. یہ رول یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اس حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا یا ابن آدم, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا ہے, اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا, اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا, بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے, وہ بول رہا تم خرچ کرو, اس کا بدلہ میں دوں گا, تو مطلب نہیں ہے, وہ بہت بڑا آدمی ہے, جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا, تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے, کچھ نہیں دیکھا, چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہی ہے, ٹھیک, تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹوں, اے آدم کے بچوں, اے انسانوں, انفق, خرچ کر جاتے تیرے پاس ہے, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے, ایسا اصول بنائیے دینے کا, پھر پتا چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیسا آتا, چونکہ حساب کے سے کم ہو رہا ہے. 10 میں سے 5 گیا تو 5 کم آ رہا ہے حساب, لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ فرماتے کہتے ہیں, ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے, ایک دعا دیتا ہے, دوسرا بددعا دیتا ہے. بحقی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا, اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر, خرچ کرتے رہتے, عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ, بس تو دیتے جا, عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز. ٹھیک, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے, بادلو اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا, بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے. یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی. وہ شخص چلا اور آواز بھی نام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پہ برسا, پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی, اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی, اس میں جمع ہو گیا اور اسی کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا. وہ شخص نے کہا, اے شخص تو کیا کرتا ہے, میں نے بادل سے آواز سنی, تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی, تیرا نام کیا تھا؟ کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں, تو کیا کرتا ہے مجھے بتا. یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے, کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتلا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%, 1/3 1/3 خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں.
1 तिहाई اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور 1 तिहाई واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں. 1/3 اپنے ایکسپینسز کے لیے, 1/3 لوگوں میں صدقہ, اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ. تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے یہ والی.